سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دور جدید کی مصروفیات کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنا ایک دقت طلب کام ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے، ہم اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ ظہر تو ٹھیک ہے، کچھ وقفے کے بعد ظہر کی نماز آتی ہے، لیکن پھر عصر، مغرب، عشاء، خاص طور سے سردیوں کے موسم میں یہ پے در پہ آتی ہے۔ اس سے ہمارے کاموں کی جو روانی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جو لوگ نماز پڑھنا بھی چاہتے ہیں ان کے لیے تو تھوڑا سا مسئلہ ہے ہی، اور جو لوگ پہلے سے اس معاملے میں پیچھے ہیں انہیں بظاہر کوفت معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں تو بات صحیح لگتی ہے کہ ہم سنجیدہ ہو کر کام کر رہے ہیں، روانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اتنے میں اذان ہو جاتی ہے اور ہمیں کام چھوڑ کر اٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ نماز کس چیز کا نام ہے تو شاید ہمارے ذہن میں کبھی یہ سوال پیدا ہی نہ ہو۔ نماز دراصل اس اعتراف کا نام ہے کہ اس کائنات اور خود ہمارا بھی ایک خالق ہے، اور وہ مجھے یاد ہے، میں بھولا نہیں۔ جب ہم اس احساس کے ساتھ اپنے کام کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں اور اپنے رب کے حضور سربسجود ہو جاتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ مالک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، اور یہ بندگی اور غلامی کا یہ ثبوت ہے کہ میں مصروف تھا، کام کر رہا تھا، آپ کی ایک پکار پر آ گیا ہوں۔ گویا کہ ہم اپنے رب کی بندگی، اس کی غلامی کا اعتراف و اظہار کرتے ہیں، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کا احساس ہمارے دل میں ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ جس صلاحیت، جس طاقت، جس ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے ہم کام میں مصروف ہیں وہ آخر کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ ساری نعمتیں آخر خدا ہی نے ہم کو دی ہیں۔ اگر وہ ان میں سے کچھ یا بعض کو چھین لے اور ہم بستر پر پڑے ہوں تو ہمارے پاس صرف وقت ہی وقت ہوگا۔ تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے، انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ ان نعمتوں سے، ان صلاحیتوں، ان طاقت سے اگر ہم کو محروم کر دے تو کون ہے جو ہم کو یہ سب واپس دلا سکے؟ کوئی نہیں۔ تو اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے ان احسانات، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کو یاد رکھے تو شاید یہ 5 وقت نماز بھی کم پڑ جائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔